ویلکم بیک. اچھا، کل میں نے نا آپ کو ایک بڑا زبردست قصہ سنایا تھا کہ کس طریقے سے میں امریکہ پہنچا. تو آج کا قصہ آپ نے بالکل مس نہیں کرنا. وہ اس لیے ہے کہ آج آپ کو سمجھ آئے گی کہ میں نے تھم نیل پہ یہ کیوں لکھا کہ ممتاز بیگم صاحبہ آپ کا شکریہ. تو ہوا یوں کہ جیسے ہی میں وہ جیٹ بلو سے اپنی فلائٹ ایڈجسٹ کرا کے باہر نکلا تو وہاں سے میں نے ایک ڈاکٹر صاحب کو کال کی. ابا جی کی میں نے آپ کو بتایا کہ ایک لمبی لسٹ تھی جو انہوں نے مجھے دی ہوئی تھی، اور اسٹیشن بائی اسٹیشن دبئی میں کتنے ہیں، کون ایئرپورٹ کے نزدیک ہے، کون ایئرپورٹ سے دور ہے. تو اسی طریقے سے اٹلانٹا کی لسٹ میں ابا جی نے ایک ڈاکٹر صاحب کو لکھا ہوا تھا. تو میں نے ان ڈاکٹر صاحب کو کال کی. انہوں نے کہا کہ جی بالکل وہ جو ہے فلائٹیں کینسل ہو گئی ہیں اور ٹی وی پہ خبر چل رہی ہے تو بڑا مسئلہ ہوگا. تو آپ ٹینشن نہ لیں، میں آپ کو آدھے گھنٹے میں وہاں ایئرپورٹ سے پک کر لوں گا. تو انہوں نے آدھے گھنٹے کے بعد یا 40 منٹ کے بعد مجھے ایئرپورٹ سے پک کر لیا. اور پک کرنے کے بعد ہم سیدھا چلے گئے. تو انہوں نے کہا آپ نے کچھ کھایا پیا نہیں ہوگا، سب سے پہلے چلتے ہیں کچھ کھاتے پیتے ہیں. تو وہ مجھے لے گئے ایک امریکہ میں ریسٹورینٹ تھا، مجھے اچھی طرح اس کا نام یاد ہے، چیلیز. اور میں آپ کو سمجھ آ جائے گی اس قصے کے آخر میں کہ مجھے اس ریسٹورینٹ کا نام کیوں یاد ہے. تو چیلیز ریسٹورینٹ پہ ہم چلے گئے اور چیلیز پہ جا کے جب ہم بیٹھے تو یس، ان کے ساتھ ان کی ایک کالگ بھی تھی ان کی آفس کی. تو وہ ایک وائٹ امریکن خاتون تھیں. تو وہ بھی ساتھ تھی. تو ہم تینوں جا کے وہاں پہ چیلیز ریسٹورینٹ پہ بیٹھ گئے. تو سلام دعا گپ شپ کیسے ہو یہ وہ سب کچھ کیا ہوا وہ ساری کہانی شنی میں نے ان کو سنائی. تو وہاں پہ ہم نے کھانے کا آرڈر دیا. تو جیسے ہی ہم نے کھانے کا آرڈر دیا تو مجھے اچھی طرح یاد ہے کیونکہ ہم آؤٹ ڈورز بیٹھے ہوئے تھے، بڑا خوبصورت موسم تھا. اور امریکہ کی خوبصورتی یہ ہے کہ امریکہ بہت بڑا ہے. وہاں پہ نا ہر چیز بڑی لگزوریسلی انہوں نے بنائی ہے. مطلب امریکہ میں اگر آپ ڈرنک بھی آرڈر کریں گے تو جو ہمارا لارج ہے وہ ان کا ایکسٹرا اسمال ہے، اور اسی طریقے سے جو ان کا ایکسٹرا لارج ہے وہ آپ یوں سمجھ لیں کہ ہماری ایک چھوٹی سی بالٹی ہے، اتنا ڈرنک وہ دیتے ہیں. اور اب یہ وہ کیا ہوتا ہے کہ جی ڈرنک فری ہے، کہ جتنا مرضی ہے ریفل فری ہے، جتنی دفعہ مرضی آپ ڈرنک لیں. تو یہ امریکہ کی چند باتیں ہیں. مطلب وہاں پہ مربعوں کے حساب سے، میلوں کے حساب سے زمین ہے، انتہائی خوبصورت ملک ہے. تو ہم چیلیز پہ جب بیٹھے ہوئے تھے تو جب ہم نے کھانے کا آرڈر دیا تو مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ اس امریکی خاتون نے بے ساختہ مجھے کہا کہ وائی کانٹ یو سے پلیز اینڈ تھینک یو. اور مجھے تو ایسے لگا کہ جیسے مطلب مجھے بڑا شوق لگا. میں نے کہا جی کیا مطلب؟ تو اس نے کہا کہ جی آئی ایم سوری بٹ وائی کانٹ یو سے پلیز اینڈ تھینک یو. تو میں نے کہا نہیں نہیں، میں تو پلیز اور تھینک یو کہتا ہوں، اور یہ ہمارا ایک طریقہ بھی ہے کہ جیسے ہی آپ کہیں گے کہ تم یہ، تو آپ پہلا ہمارا ہوتا ہے کہ نہیں 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 نہیں، میں مانتا ہی نہیں ہوں. یا ایون آپ میرے سے میرا نام بھی پوچھیں گے نا کہ تمہارا نام رضا ہے، میں کہوں گا نہیں 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 نہیں، تھوڑی دیر کے بعد میں خیال رکھا کہ نہیں یہ تو صحیح ہے. تو یہ ایک ہماری عادت ہے، یا کم از کم میری عادت آپ کہہ لیں کہ تھی، کہ ہر چیز میں پہلے انکار کرنا. تو ہوا یہ کہ انہوں نے مجھے کہا کہ جی آپ شکریہ اور مہربانی کیوں نہیں کہتے ہیں؟ تو میں نے کہا جی میں کہتا ہوں. تو اس نے کہا نہیں، مائنڈ نہ کریں لیکن یہ ابھی ویٹرس ہے، یہ جو لڑکی یہاں پہ آرڈر لینے کے لیے آئی ہوئی تھی، تو آپ نے آرڈر دیا تو آپ نے شکریہ اور مہربانی نہیں کہا. اور ابھی میں اس بارے میں سوچ ہی رہا تھا کہ اس نے مجھے کہا کہ سیکنڈلی کہ آپ اس کے ساتھ اتنی سختی سے کیسے بات کر رہے تھے. اور مجھے خیال آیا کہ جی وہ یس میں نے آرڈر دیا، اور آرڈر دینے کے بعد جب وہ خاتون جا رہی تھی، وہ لڑکی جا رہی تھی، تو میں نے کہا ایکسکیوز می کم بیک. اور جب وہ واپس آئی تو میں نے کہا ڈونٹ فرگیٹ آئس ان دا کوک، یا آئس ان مائی ڈرنک، یا جو بھی میں نے کہا اوکے. اور اوکے ایک ایسی چیز ہے کہ جو جب ہم، کیونکہ ظاہر ہے ہم عام طور پہ یہاں پہ اردو بول رہے ہوتے ہیں، اور جب آپ ایک دم سے انگلش بولنا شروع کر دیں تو پھر اوکے ہماری ایک چیک ہوتا ہے کہ میں کوالیفائی کروں کہ تمہیں سمجھ آ گئی ہے یا نہیں سمجھ آ گئی. تو مجھے احساس ہوا کہ یس وہ درست کہہ رہی ہے. اور پھر میں نے امریکہ میں یہ دیکھا کہ آپ کسی شاپ میں داخل ہوں، آپ کسی لائن میں لگیں، آپ کہیں کسی سے کوئی بات کریں، کسی کو کال کریں، کوئی ہیلپ لائن پہ کال کریں، تو امریکہ میں بہت زیادہ یہ تھا کہ جی وہ آپ کا شکریہ ادا کریں گے، تھینک یو، ہیو اے گڈ ڈے، نائس ٹو سی یو، ویلکم ٹو آور شاپ، گریٹ ٹو سی، ہاؤ کین آئی ہیلپ. مطلب یہ بڑی فنیس تھی جو میں نے امریکہ میں دیکھی. اور اس خاتون، اور پھر یہ ہوا کہ جب میں نے کھانا ختم کیا تو اس خاتون نے دوسرا جملہ کہا کہ جو مجھے آج تک یاد ہے. ایک یہ کہ وائی کانٹ یو سے پلیز اینڈ تھینک یو، اور دوسرا کہ جب میں نے کھانا ختم کیا تو انہوں نے مجھے کہا کہ ہاؤ ڈیڈ یور مدر اسپیئر یو. تو میں نے تو کہا یہ کون سی ہیڈ مسٹریس آئی ہوئی ہے. تو میں نے کہا جی کہ آپ کی والدہ نے آپ کو چھوڑ کیسے دیا. تو میں نے کہا کس بات پہ؟ تو اس نے کہا کہ جی یو لیفٹ فوڈ ان دا پلیٹ.
فوڈ ان دا پلیٹ، کہ آپ نے پلیٹ میں کھانا چھوڑ دیا. تو میں نے دیکھا تو کچھ ظاہر ہے کہ وہ اتنے فرائز تھے، برگر، میں نے آپ کو بتایا کہ امریکہ میں ہر چیز کا سائز بہت بڑا تھا، وہ میری تو لیول سے ہی بہت زیادہ تھا. تو اس کا کہنا یہ تھا کہ آپ نے کھانا چھوڑ دیا پلیٹ میں. تو میں نے کہا کہ جی یہ میں اتنا نہیں کھا سکتا، تو اب میں کیا کروں؟ تو اس نے کہا پیک کر کے لے جائیں. تو میں نے بعد میں امریکہ میں یہ دیکھا کہ جی امریکہ میں اگر کھانا بچ جائے تو عام طور پہ لوگ اس کو پیک کر کے لے جاتے ہیں. اور میرے کوئی کولیگز تھے جب بعد میں نے جاب کی، تو وہ ایک ہفتے کے بعد بھی اگر میں ان کے گھر گیا تو وہ ٹھنڈے پیزے، مطلب وہ ربڑ کی طرح بن چکے ہوتے تھے، لیکن وہ فریج سے نکال کے کھا رہا ہوتا تھا کہ یار یہ فوڈ ہے، میں نے اس کو ضائع نہیں کرنا. تو اس خاتون نے مجھے بتایا کہ جی ہماری والدہ ہمیں اٹھنے نہیں دیتی تھی ٹیبل سے جب تک کہ ہم اپنی پوری فوڈ یا تو کنزیوم کریں یا وی سیو اٹ فار دا لیٹر. اور رات کو وہ پھر وہ کھلاتی تھی تاکہ آپ اس طرح نہ کریں کہ جی. تو امریکہ میں نے جب وہ کورس کیا اور اس کے بعد پھر جب میں نے جاب بھی کی، تو میں نے آپ کو صحیح بات بتاؤں کہ میں نے سمجھا کہ کام کیسے کرتے ہیں، شکریہ کیسے کرتے ہیں، مہربانی کیسے کرتے ہیں. اور یہاں پہ یہ اعتراف کرنا بھی ضروری ہے کہ میں بڑے اچھے گھر میں پیدا ہوا ہے، شکر الحمدللہ، اور اس کے علاوہ بڑے اچھے اسکولوں میں پڑھا. میرے والد صاحب نے بڑی زبردست تربیت کی، اپنی طرف سے جو کچھ وہ میری بہتری کے لیے کر سکتے تھے انہوں نے کیا. لیکن اس سب اور پھر میں کلاس 1 گیسٹڈ آفیسر بھی سلیکٹ ہوا اس ملک کا. تو اس کے باوجود میں آپ کو یہ کہوں گا برملا اور کھلے دل سے کہ جی باقاعدہ شکریہ، مہربانی، آپ کی توجہ کا شکریہ، مطلب یہ کہنے کی عادت ایسے نہیں تھی. بس نارمل ہم بات چیت کرتے تھے، کسی کو برا نہیں کرتے، لیکن باقاعدہ نہیں تھی. تو یہ ضرور کہوں گا کہ اس پہلے سفر کے بعد پھر یہ باقاعدہ عادت بن گئی کہ ہر ایک کا شکریہ ادا کرنا، اس کو مہربانی کہنا اور یہ سب کچھ. اور یہاں پہ اب تھوڑا سا میں ابا جی بننے کی کوشش کر رہا ہوں کہ میں آپ سب سے یہ کہوں گا کہ اگر آپ یہ عادت اپنا لیں تو آپ یہ دیکھیں گے کہ لوگوں کے رویے میں، ان کی آپ کے ساتھ بات چیت میں بے پناہ فرق آ جائے. تو اس لیے میرے خیال میں کہ جی ہماری سوسائٹیز میں یہ ساری باتیں ہیں، موجود بھی تھیں، لیکن بیچ میں کئی سختی آ گئی. اب وہ چاہے جنگ کی وجہ سے آئی، چاہے یہ جو تھوڑی سی ہاسٹیلٹی ہو گئی، افغانستان کے جو مسائل تھے یا جو بھی مسئلے تھے اس کی وجہ سے. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ضرور ہونا چاہیے. اور اسی لیے مجھے بڑی خوشگوار حیرت ہوئی کہ جب میرے بیٹے کے اسکول میں آیا کہ میں نے شکریہ ادا کیا، تو انہوں نے واپس کہا کہ آپ کا شکریہ. اور اسی طریقے سے میں نے اس تھمبنیل کا نام اس لیے رکھا کہ ممتاز بیگم آپ کا شکریہ، کہ میرے خیال میں کہ انہوں نے جس بات کی طرف توجہ دلائی ہے وہ بڑی امپورٹنٹ تھی. بڑے دنوں سے یہ بات میرے دماغ میں پھنسی بھی تھی اور میں نے سوچا کہ کسی طریقے سے میں اس کو سیٹل کروں، اور سیٹل ہو نہیں رہی تھی. لیکن ممتاز بیگم صاحبہ آپ کا کامنٹ پڑھ کے وہ جیسا کہتے ہیں نا کہ جی آپ نے رستہ دکھا دیا، تو آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے رستہ دکھا دیا. تو یہ وجہ تھی اس تھمبنیل کی. تو دیکھتے رہیے فوجی منموجی، اور میرے خیال میں کہ اب بس اسی طرح کے قصے رکھا کریں گے فوجی منموجی کے اوپر، بجائے اس کے کہ یہ جو بکرات بن کے، کیونکہ وہ باتیں ساروں کو پتہ ہے، ہلکا پھلکا کامنٹ کر لیا کریں گے، لیکن میرے خیال میں اس سے زیادہ بہتر باتیں ہم کر سکتے ہیں. اور یہ میں اپنے انڈین کالگس کو بھی کہہ رہا تھا کہ کیوں نہ راجستھان کی بات کریں، کیوں نہ کھانوں کی بات کریں، کیوں نہ ان چیزوں کی بات کریں کہ جو ایک مشترکہ میراث ہے، کہ جس کے اوپر جو ہے ہمارے دل بھی خوش ہوتے ہیں، ہمیں ایک اپنائیت کا احساس بھی ہوتا ہے، وہ سب کچھ. تو اینی ویز یہ تھا آج کا فوجی منموجی. بہت شکریہ آپ کی محبتوں کا، اور تھینک یو ویری مچ ونس اگین. تو ایک اور سوال تھا جس کا میں نے جواب دینا ہے، اور وہ کسی نے یہ پوچھا تھا کہ میجر یہ بتاؤ کہ تم برہمن ہو یا تمہاری ذات کیا ہے. تو یہ بڑا اچھا سوال ہے، تو اس کو ڈسکس کریں گے آنے والی قسطوں میں. تھینک یو. دیکھتے رہیے فوجی منموجی، اور یس لائک، سبسکرائب اور شیئر کریں. آپ کی محبتوں کا بہت شکریہ.